شیخ رضولوی کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، انہی کے نام سے اس مدرسے کا آغاز اور مدرسے کی شروعات ہوئی. سبحان اللہ. فیضان حق کانفرنس کی شکل میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں جو میرے مخدوم شیخ احمد عبدالحق صاحب توشہ علیہ رحمت الرضوان کا فیضان آج آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں اس قدر برس رہا ہے کہ حق کا پیغام مخدوم رضولوی نے چاروں طرف عام کیا. آج لکھنؤ کی سرزمین پر یعنی ابرار نگر میں مدرسہ شیخ العالم میں فیضان حق بے شک حق ہے، حق کا فیضان جاری و ساری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق کا فیضان جاری و ساری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اور اس عظیم الشان جلسے کی سرپرستی عارف ملت پیر طریقت حضرت شاہ محمد علی عارف عرف سکومیہ سجادہ نشین درگاہ حضور شیخ العالم علیہ رضوان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ میں وہیں سے چل کر آپ کے دیارے محمد میں آیا چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بے شک تم میرا نام بلند کرو میں تمہارا نام بلند کروں گا. اور سنیں اسی آیت کے تعلق سے میں چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. کھانے کے تعلق سے جو احادیث مبارکہ ہیں ان احادیث مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا نام اتنا بلند و بالا ہے، اللہ کا نام اتنا پاکیزہ نام ہے جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے. بے شک حق ہے، بڑھ جاتا حق ہے. بے شک اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. حق بھی ایک اللہ کا نام ہے اور اس حق کے ذریعے مخدوم رضولوی کو اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا بے شک حق ہے. واہ واہ. رضولوی کی ذات وہ ذات ہے. اسی حق کا نام لے کر کے اللہ کا مقدس نام حق کا ذکر کرتے اسی حق کو عام کرتے خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں گئے. وہاں سے آپ کو حق کا فیضان ملا. وہاں سے چل کر کے علاء الدین صابر کلیری کی بارگاہ میں آئے. وہاں سے آپ کو حق کا فیضان ملا. پھر وہاں سے چل کر کے محدث شیخ شمس الدین ترکمانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. وہاں بھی آپ کو حق کا بے شک حق ہے. واہ واہ کہے زندہ باد زندہ باد. جلال الدین کبیر الاولیاء دستگیر بے قصہ جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے. اپنے پیر و مرشد کو دیکھا. پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب پیر نے اپنے مرید کو دیکھا فوراً پسند فرما لیا. جلال الدین کبیر الاولیاء نے شیخ رضولوی کو اپنے دامن میں قبول فرما لیا. واہ واہ. بے شک حق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یہی وہ حق ہے جس حق کو عام کرنے کے لیے سارے بزرگوں نے اس حق کے پیغام کو عام کیا. آج الحمدللہ حق کا وہ ستارہ چاروں طرف جگمگا رہا ہے. سبحان اللہ. کہیں لکھنؤ کی سرزمین پر، کہیں اجمیر شریف کی سرزمین پر، کہیں رضولی شریف میں، کہیں کلیر شریف میں، جس جگہ دیکھیے 600 سال کا عرصہ گزر گیا مخدوم رضولوی نے اپنی سادگی زندگی بسر کر کے اللہ رب العزت کو اس قدر راضی کیا کہ اللہ اپنے دوست سے خوش ہو گیا. واہ واہ. اللہ سے خوش ہو گیا. حق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اب آؤ اللہ رب العزت کا نام بلند کرو گے اللہ رب العزت آپ کو بلند کر دے گا. بے شک حق ہے. آپ کے مقام کو بلند کر دے گا. احادیث مبارکہ سنیں. کھانے کے تعلق سے یہ بہت اہم باتیں ہیں اور بڑی اچھی باتیں ہیں. اپنی مختصر سے گفتگو میں چند باتیں بتا کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. حدیث پاک سنیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. بے شک حق ہے. اب اللہ کا نام بلند نہیں کیا کھانا لگا ہوا ہے دسترخوان سجا ہوا ہے دسترخوان پر قسم قسم کی
लजीज ग़िज़ाएं मौजूद हैं, खाने की चीजें मौजूद हैं, लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए दस्तरखान पर बैठ करके, जैसे ही बैठे, लेकिन जिसने अल्लाह का नाम लेकर के खाना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने उस खाने में बरकत अता फरमा दिया। और जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया, अल्लाह के नाम को बुलंद नहीं किया गया, जिक्र नहीं किया गया, अब वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है, शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है, अब उस खाने में बरकत हो जाता है। वाह वाह वाह। अब बताएं, इस हदीस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे कि खाना जब लगेगा तो खाने से पहले हम सबसे पहले अल्लाह का नाम बुलंद करेंगे, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। और दूसरी हदीस सुने, जैसे बर्तन है, जिस बर्तन पे आप खाना खाते हैं उस बर्तन की अजमत को देखें, उस बर्तन की अज़मत और फजीलत को देखें। जब कोई बंदा खाना खाता है, खाना से फारिग होने के बाद बर्तन में जो तिनके रह जाते हैं, जो कुछ लगा हुआ होता है, जो खाने के ज़र्रात मौजूद होते हैं, अब अगर कोई शख्स उस बर्तन के तिनके को चाट लेता है, बर्तन को साफ करके खाना खा लेता है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो बर्तन फरियाद करता है, ऐ रब्बे कायनात, ऐ खालिक़े कायनात, इस तेरे परवरिश इस बंदे ने मुझे शैतान से निजात दिला दी है, ऐ अल्लाह तू जहन्नम से आज़ाद। अज़ीज़ाने मेरे, कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी प्यारी बातें हैं। अब ये छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। बेशक अल्लाह का नाम ले लिया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कर दिया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम बुलंद कर दिया जाता है, तो बर्तन भी रब ताला की बारगाह में गवाही देता है, ऐ अल्लाह इस बंदे ने मुझे साफ करके, मुझे चाट करके खा लिया है, ऐ अल्लाह इसे जहन्नम से तू आजाद फरमा दे। और दूसरी चीज ये कहते हैं, हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे से राजी होता है जब वो बंदा लुक़मा उठाता है तो हर लुक़मे पर अल्लाह की तारीफ करता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है, अल्लाह ताला उस बंदे से राजी होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारा हाल क्या है? हमारा हाल बहुत बिगड़ा हुआ है। शादी ब्याह में देखिए, तमाम बारात जब जाती है तो वहाँ पर देखिए कितने रोटी के टुकड़े जमीन पर गिरे होते हैं, मेज के नीचे गिरा दिया जाता है खाना, लोग खाते नहीं है, जमीन पर गिरा देते हैं। यही कहा गया है कि जितना खाया जाए उतना ही प्लेट में निकाला जाए। हदीस पाक सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा रोटी की कद्र किया करो, सुभान अल्लाह, रोटी का एहतराम किया करो। जब किसी कौम से ये रोटी चली जाती है, ये रिज़्क़ चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर, जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तशरीफ ले गए, देखा कि एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोटी के टुकड़े को उठाया और साफ किया, साफ करने के बाद उस रोटी के टुकड़े को तनावुल फरमा लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कितनी अच्छी बातें हैं, आप हज़रात के सामने मैं पेश कर रहा हूँ, इस पर अमल करने की जरूरत है। जब कोई बंदा इस पर अमल कर लेता है, इन बातों पर, इन अहादीसे करीमा पर जब अमल करके अपनी जिंदगी गुजारता है तो यहाँ भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी कामयाब रहता है। बेशक ये खाने के मुताल्लिक अहादीसे मुबारका मैंने आप हज़रात के सामने बयान फरमाई है। लोग कहते हैं खाने में बरकत नहीं होती,
کھانے میں برکت کیسے ہوگی جب آپ نے اللہ کا نام بلندی نہیں کیا، اللہ کا نام پکارا ہی نہیں، اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، بے شک میرا نام بلند کرو گے میں تمہارا نام بلند کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرمائے، دسترخوان پر تشریف فرما ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لڑکی دوڑتے ہوئے آئی، کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. واہ واہ بے شک. ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، وہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. جیسے ہی ہاتھ پکڑا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکی جو آ رہی تھی اسے کوئی ڈھکیل رہا تھا، وہ اعرابی جو آ رہا تھا اسے کوئی ڈھکیل رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ لڑکی جو آ رہی تھی اس کے ساتھ شیطان موجود تھا، اس نے بسم اللہ پڑھے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بے شک. وہ بھی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ہاتھ پکڑا، ان دونوں کا، پھر اس کے بعد جمع کیا. جمع کرنے کے بعد سب سے کہا سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو، اللہ کا نام بلند کرو، بے شک. ذکر کرو. جب سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے کھانے میں برکت عطا کر دی. بے شک حق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ احادیث مصطفیٰ ہے، کھانے کے متعلق یہ احادیث ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو نہ کھانا برباد ہوگا، نہ روٹی خراب ہوگی، نہ روٹی برباد ہوگی. میں کہنا بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ جتنا کھائیں اتنا ہی کھانا لیں اور زیادہ کھانا لے کر کے زمین پر نہ پھینکیں، اس لیے کہ اللہ کا رزق ہے، بے شک. اللہ کا رزق ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے برباد نہ کرو، اسے ضائع نہ کرو. اسے اگر ہو سکے تو غریبوں میں بانٹو، غریبوں میں تقسیم کرو، غریبوں کو کھلاؤ. اس طریقے سے خرچ کرنا، انصراف کرنا یہ سنت کے خلاف ہے. اور یہی رزق اگر اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہو گیا، جو آپ نے کھانا برباد کیا ہے، جو آپ نے روٹی کے ٹکڑے کو زمین پر پھینکا ہے، تو یہی ٹکڑا آپ کو ملے گا نہیں. اس ٹکڑے سے آپ محروم ہو جائیں گے، اسی روٹی سے آپ محروم ہو جائیں گے. میرا پیغام یہی ہے اور حق کا پیغام یہی ہے. میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ اس کے رسول پر عمل کرو، شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرو. انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے گی، آخرت کامیاب ہو جائے گی. عزیزان یہ فیضان حق ہے اور الحمدللہ اس مدرسے کے بانی ناظم اعلیٰ جناب الحاج محبوب عالم صاحب تشریف فرما ہے. تو ان کی محنتیں کاوشیں آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے ہیں. ابھی انشاءاللہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے جب حفاظ اکرام کے سروں پر دستار حفظ القرآن رکھا جائے گا اور آپ دیکھیں گے جب ان کے نورانی چہرے، چمکتے دمکتے چہرے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے. یہ سب فیضان حق ہے، مختوم ردولوی کا فیضان ہے. بے شک شیخ العالم کا فیضان ہے. اور شیخ العالم جس محفل میں نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ محفل سونی رہتی ہے. اس لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بزرگوں سے محبت کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، بزرگوں سے پیار کرنے کا طریقہ بتایا ہے. اور ہم بزرگوں سے محبت کریں گے، شیخ العالم سے محبت کریں گے، تمام بزرگان دین سے محبت کریں گے تو یقیناً ہمارا ایمان اور پختہ ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی
مولاي صل وسلم دائما